فی الکلام المجید والفرقان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزتوں کے لائق علماء کرام، مشائخ نظام، برادران طریقت اہل سنت، کتنا کرم ہے میرے مولا کا کہ اس نے حبیب کا ایک اور میلاد عطا فرمایا۔ آج یہ میرا چوتھا یہ پانچواں خطاب ہے۔ مجھے حضور کی محفل میں ہر روز ہی جانے کا شرف ملتا ہے۔ میں ایک طویل عرصے کے بعد راجن پور کی سرزمین پر حاضر ہوں، آپ کی نظروں کے احاطے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی اس تقریب کو مقامی مصطفیٰ کے تحفظ اور نفاذ شریعہ کے حق میں شرف قبول عطا فرمائے اور اس کے پاکیزہ اثرات کو مفید اور دیر پا ہونے کا شرف بخشے۔ حضرات محترم، بات تو وہی دو لفظی ہے، بات کوئی طولانی نہیں، جتنا طول دیتے جاؤ۔ تم آئے ہو بیٹھے ہو کس کے پیار میں بیٹھے ہو؟ بھئی تم میرے لیے تو آئے نہیں، تم کسی اور کے لیے نہیں آئے، تم اپنے نبی کے لیے آئے۔ ان کی جشن ولادت میں اپنی حاضری لگوانے اور اپنا نام لکھوانے آئے۔ حضرات محترم، ہم حضور کا میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہم حضور کا میلاد کرتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ میرے نبی کی برکت ساری کائنات میں بٹ رہی ہے، ساری کائنات میں حضور کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، تو اس پوری کائنات میں میری اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ جس پر برس جائے۔ حضور کی محافل میں کوئی عقیدت سے آتا ہے اور کوئی صرف تماشا دیکھنے بھی آتا ہے۔ یہ کام میرے کی حیات ظاہری سے ایسا ہی چلا رہا ہے، تو میں کہتا یہ ہوں کہ بھائیو، جب بھی حضور کی مجلس میں بیٹھا کرو تو اپنے دل کے پیالے کو سیدھا رکھا۔ اگر پیالہ اوندا پڑا ہونا تو ہزار بارشیں ہو جائیں، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں پڑتا، کچھ ٹھہرتا نہیں۔ اپنے دل کے پیالے کو یوں رکھو۔ دیکھو علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور میرا سفر بڑا طویل ہے، مجھے ملتان جانا ہے اور مجھے شدید تھکاوٹ ہے، اور میرا ڈرائیور بھی نہیں ہے، اس کے علاقے میں سیلاب آیا، تو میں خود ہی گاڑی چلا کر آیا اور خود ہی ڈرائیو کر کے جاؤں۔ دعا کروں اللہ تعالیٰ مجھے خیریت سے بجائے۔ تو بات تو طولانی نہیں ہے، بات مختصر کرنی ہے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ یہ بتائیں، آپ اپنے نبی علیہ السلام کو کیا اپنے جیسا مانتے ہیں؟ حضور ہم جیسے ہیں؟ حضور ہم جیسے کیسے ہیں؟ نہ حضور کی ولادت ہم جیسی ہے، نہ حضور کا بچپن ہم جیسا، نہ حضور کی جوانی ہم جیسی، اور میرے نبی پہ بڑھاپا تو آیا ہی نہیں۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور حضور نبیوں کے نبی ہیں۔ ہر نبی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں
نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا ہوا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہمارے نبی ہم جیسے نہیں ہیں، نہیں ہے نا؟ کچھ کہتے ہیں ہم جیسے، کہتے ہیں ہمارے جیسے نہیں۔ حضرات محترم، ہمارے نبی کس چیز میں ہم جیسے نہیں ہیں؟ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ ہمیں پسینہ آتا ہے، ہمارے نبی کو بھی پسینہ آتا ہے۔ ہمارے پسینے میں کیا بدبو ہے، ہمارے نبی کے پسینے میں خوشبو ہے۔ تو ہم جیسے کیسے ہیں؟ کائنات میں رب کائنات نے ان جیسا نہ حسین کوئی پیدا کیا نہ پیدا کرے گا۔ جو کمالات میرے نبی کو ملے ہیں وہ نہ حضور سے پہلے کسی کو ملے ہیں نہ حضور کے بعد کسی کو ملیں گے۔ جس کے لیے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہو، ساری کائنات بزم کائنات سجائی ہو، وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرات محترم دیکھیں، ہم میلاد حضور کا میلاد کرتے ہیں، ہم میلادی ہیں نا، ہم میلاد کرتے ہیں حضور برکت کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمیں بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی کو لگتی تھی یا نہیں؟ ہمیں پیاس لگتی ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی کو پیاس لگتی تھی یا نہیں؟ ہمیں چوٹ لگے تو ہمیں درد ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی کو چوٹ لگی درد ہوا یا نہیں؟ ہمارے پتھر لگے ہمارا خون بہے، میرے نبی کو پتھر لگے خون بہا کے نہیں۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو دیکھے تو کیا اپنے نبی کے چشم مازاغ میں موتیوں کی لڑی کی طرح آنسو نہیں دیکھے؟ کہ میرے نبی کے دل نازک پر کبھی کوئی چیز گرا نہیں گزری؟ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ حضور تو ہم جیسے ہیں ہی نہیں، تو پھر حضور کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس تصویر کا ایک پہلو اور ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، اس کے بعد اس پر بحث کرتے رہیں، لیکن ہماری سارے مباحثے، ہمارے مذاکرے، ہماری تقریریں اسی بات پر ہوتی ہیں اور اسی جملے پر رک جاتی ہیں کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حضور کو بشر نہ مانے قرآن کا منکر، اور جو قرآن کا منکر وہ کافر ہے۔ میرے نبی بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن میرے نبی کی بھائی ہم بشریت ہم جیسی نہیں ہے۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا میرے نبی کی بشریت کیسی ہے۔ اگر تم میرے نبی کی بشریت کو شریعت کی چھلنی میں چھانا تو تمام عیب نکال دو، عیب کی جگہ خوبی ڈال دو، جو بچے وہ میرے نبی کی نورانیت ہے۔ اب دیکھو، پسینہ آنا عیب نہیں ہے۔ جس کو پسینہ نہیں آتا وہ تو بیمار ہے، وہ تو ڈاکٹر حکیم کے پاس جائے۔ لیکن پسینے میں عیب کیا ہے کہ اس میں بدبو ہے۔ عیب نکال دو، خوبی ڈال دو، خوشبو ڈال دو، میرے نبی کی بچی۔ منہ میں لعاب آئے، تھوک آئے، تھوک آنا یہ عیب نہیں ہے۔ اگر منہ میں تھوک نہ ہو تو کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھر عیب کیا ہے کہ اس میں ولادت ہے، اس میں جراثیم ہے۔ کوئی کہیں تھوک دے تو کہیں گے لو کیسا غلیظ آدمی ہے، تھوکتا پھوکتا۔ میرے نبی کے بھی یا آپ کے بھی دہن اقدس میں لعاب تھا، لیکن عیب نکال دو، بیماری نکال دو، جراثیم نکال دو،